بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. چلیں بات پہنچی تھی یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہماری عقل کو اللہ نے فکر و نظر کے لیے کیا ہے عطا کیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو کار لائے خدا کی خلقت اور اس کی صنعت میں غور کرے تعامل کرے اور پھر اسے پہچانے بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نبوت کا دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے تو بغیر دلیل کے اس کے دعوے کو ہم قبول نہیں کرتے، دلیل کے ذریعے سے اس نبوت کو تسلیم کرتے ہیں. ویسے ہی خدا کی خالقیت رازقیت خدا کے وجود کے سلسلے میں ضروری ہے کہ ہم دلائل کے ذریعے سے سمجھیں. لہذا کسی غیر کی تقلید جائز نہیں ہے. دین کے بنیادی مسائل جن کو اصول دین کہا جاتا ہے، اصول دین کے مسائل میں کسی اور کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ غیر کتنا ہی اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ رکھتا ہو. جیسے بڑی مسائل میں ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، لیکن کیا اصول دین میں کسی مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں؟ مجتہد کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے، کتنا بلند ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دین کے بنیادی اصول میں کسی غیر کی تقلید صحیح نہیں ہے، چاہے وہ غیر کتنا ہی بلند مرتبہ بلند درجے کا مالک ہو، کتنا ہی صاحب علم ہو، کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید نے بھی انسانوں کو خدا کی خلقت اور اس کی صنعت میں غور و فکر کرنے اور علم و معرفت کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں تو قرآن مجید میں جا بجا آپ کو تدبر کی، تفکر کی، تعقل کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ دین کے بنیادی مسائل میں کیا ہے علم و معرفت حاصل کرے انسان، بنیادی دلیلوں کے ذریعے سے اسے سمجھے، علم کے ذریعے سے یقین کے ذریعے سے اسے تسلیم کرے، نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے. لا یصح عندها تقلید الغیر، جی عقیدوں میں کسی غیر کی تقلید صحیح نہیں ہے. مہما تکن لذالک الغیر منزلۃ و اثر، اگرچہ اس غیر کے لیے بہت اونچا مقام ہو، منزلت ہو، صاحب اثر، پھر بھی کیا ہے عقائد میں اس کی تقلید نہیں ہو سکتی. وما جاء فی القرآن، جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے، من الحث کیا ہے تاکید کی گئی ہے، واجب قرار دیا گیا ہے قرآن میں علی التفکیر، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ فکر سے کام لے، باتباع العلم والمعرفہ، اور علم و معرفت کی پیروی اور اتباع کرے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں دین کے بنیادی اصولوں میں غور و فکر اور علم و معرفت کی اتباع کرنی چاہیے، عقلی دلائل کی بنیاد پر، علم و معرفت کی بنیاد پر عقائد کو تسلیم کرنا چاہیے، نہ کہ کسی. فإنما جاء مقررا لهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقت عليها آراء العقلاء. اور اس حریت کا اقرار کیا گیا ہے. کون سی حریت فطری؟
عقول میں جو حریت فطری ہے، اور وہ حریت فطری کہ جو عقلاء کی آراء کے مطابق، کیا مطلب؟ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو فطری آزادی دی ہے اور کہا ہے کہ اپنے عقل سے کام لو۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں، عقلاء ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان مسائل میں عقلی رائے پیش کی ہے، عقائد کو عقلی رائے کی بنیاد پر بیان کیا ہے۔ وجاء منبہا للنفوس علی ما جبلت علیہا من الاستعداد للمعرفت والتفکیر، اور اسی طریقے سے توجہ دلائی گئی ہے نفوس کو کہ انسان کے اندر جو صلاحیت پائی جاتی ہے، جو استعداد پائی جاتی ہے معرفت کی، تفکیر کی، وہ کیا کرے؟ اس کی طرف توجہ دے۔ انسان کو اللہ نے قوت فکر دی ہے، اللہ نے انسان کو جو معرفت اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف متوجہ کرایا گیا ہے۔ ومفتحا للاذہان، انسان کے ذہنوں کو کھولا گیا ہے۔ وموجہا لها علی ما تقتضی طبیعت العقول، اور طبیعت عقول جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، ہماری عقل جن چیز کا مطالبہ کرتی ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ بس فلا یصح بالحال حاضر، بس صحیح نہیں ہے اس حال میں، یعنی جب ہر طرح سے قرآن نے تفکیر کی، فکر و تدبر کی، تأمل کی جب دعوت دی ہے، عقل جیسی قوت اللہ نے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے علم و معرفت حاصل کرے، اور کسی غیر کی تقلید سے جب منع کیا گیا ہے، تو یہ تمام مسائل کو جب آپ کیا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فلا یصح بالحال حاضر، صحیح نہیں ہے اس حال میں کہ جب اللہ نے عقل دے دی، عقل کے اندر استعداد دے دی معرفت کی، تو پھر صحیح نہیں ہے انسان کے لیے کہ ان يحمل الانسان نفسه في الامور الاعتقادی، کہ وہ اعتقادی امور میں اپنے نفس کو بیکار چھوڑ دے، یعنی اپنے نفس سے کام نہ لے، اپنی عقل سے کام نہ لے۔ انسان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ اعتقادی امور میں اپنے عقل کو بیکار نہ لائے۔ اور یتکل علی تقلید المربیین، یعنی کہ انسان پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے کی تقلید پر بھروسہ کرے۔ عقل دی ہے، عقل کو کام لاؤ، عقل کے ذریعے سے اعتقادی امور کو سمجھنے کی کوشش کرو، ٹھیک۔ انسان اپنی عقل کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا، رہا نہیں کر سکتا، مہمل اور بیکار کہ وہ اعتقادی امور کے بارے میں اپنی عقل سے کام نہ لے، بلکہ اسے اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، اور نہ ہی اسے کسی تربیت کرنے والے کی تقلید پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ای اشخاص آخرین، یہ تربیت کرنے والے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا شخص ہو، کسی بھی شخص کے تقلید پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ استاد ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے سماج اور معاشرے کا کتنا ہی پڑھا لکھا اور صاحب مقام انسان ہو۔ بل یجب علیہ، بلکہ انسان کے اوپر واجب ہے کیا کہ بحسب الفطرت العقلیہ، کہ وہ عقلی فطرت کے مطابق المؤیدہ بالنصوص القرآنیہ، کہ جسے نصوص قرآنیہ کے ذریعے سے تائید حاصل ہے، کیا واجب ہے کہ ان یبحث ویتأمل وینظر ویتدبر فی اصول اعتقاداتہ، کہ انسان اعتقادی اصول میں تدبر سے، فکر و نظر سے، تأمل سے، تحقیق سے کام لے۔ انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ
اعتقادی اپنے اعتقادی اصولوں میں فکر و نظر تدبر سے تفحص سے تحقیق سے کام لے. المسمات باصول الدین، اعتقادی اصول کا نام کیا ہے؟ اصول دین. سمجھ رہے ہیں؟ اعتقادی جو بنیادی اعتقاد ہے انسان کے، ان کا نام کیا ہے؟ اصول دین. بس آپ یوں کہہ سکتے ہیں اصول دین کے مسائل میں انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ فکر و نظر سے کام لے، تحقیق سے کام لے، دلائل کے ذریعے سے اسے سمجھے. چاہے مربی ہو چاہے غیر مربی، کسی اور کی تقلید پر کیا ہے اصول دین میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی. التی اہمھا التوحید. اب یہ جو اصول دین میں جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ ہے توحید. اب یہاں سے اصول دین بیان کر رہے ہیں کہ اصول دین کون کون ہے. التی اہمھا، اصول دین میں سے جو مہم ہے وہ یہ ہے التوحید. پہلی چیز ہے توحید. والنبوہ، دوسری چیز ہے نبوت. والامامہ، تیسری چیز ہے امامت. والمعاد، اور چوتھی چیز ہے معاد یعنی قیامت. معاد یعنی معاد کہا جائے یا قیامت کہا جائے، بات ایک ہی ہے. یعنی اصغر ہم تو اصول دین ابھی تک 5 سمجھتے تھے، انہوں نے 4 ہی بیان کیے. اصول دین کتنے ہیں نا؟ کون کون؟ یہاں کتنے ہیں کتاب میں؟ کیا غائب ہے؟ عدل غائب ہے. کیوں؟ بعض کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو 3 ہی ملے گا، التوحید والنبوہ والمعاد. عدالت اور امامت نہیں ملے گی. جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہاں 4 بیان کیا ہے، توحید کے بعد سیدھے نبوت. ٹھیک ہے، تو چونکہ عدل الہی کا تعلق توحید سے ہی ہے، توحید کے ضمن میں عدالت پروردگار کو بھی سمجھایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یا یوں کہا جائے کہ عدل توحید کی فرع ہے. جب اصل بیان کر دیا تو اب فرع کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا یوں کہا جائے کہ عدل توحید کا ہی حصہ ہے، تو دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی میں بیان کر دیں گے یہاں پر. اور جو لوگ امامت کو اصول دین میں کبھی کبھی شمار نہیں کرتے، کہتے ہیں توحید نبوت معاد، تو یہ امامت در حقیقت نبوت کا ہی ایک جزء حصہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تمام وہ مباحث، تمام وہ مسائل جو نبوت کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں وہی امامت کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں. اور امامت نبوت کا ادامہ ہے. کچھ جزئی فرق ہے، ٹھیک ہے، وہاں اس فرق کو بیان کر دیں گے. امامت کے لیے مستقل باب قائم نہیں کیا جاتا. جہاں نبوت کی بحث ہوتی ہے، نبوت کے آخر میں امامت کی بحث کر دیتے ہیں اسی کے ضمن میں، لہذا وہ لوگ امامت کو پھر نہیں گناتے. بہر صورت تو کہہ رہے ہیں کہ اصول دین کہ جو یہاں پر 4 بیان کیے ہیں، اصول دین میں انسان کو چاہیے کہ فکر و نظر عقلی دلائل کے ذریعے سے سمجھے اور اسے تسلیم کرے، کسی اور کی تقلید نہ کرے. ومن قلد آبائه او نحوهم فی اعتقاد هذه الاصول، یعنی کہ جو شخص اپنے آبا و اجداد کی، یا آبا و اجداد سے اسے استاد فرض کر پڑھا لکھا انسان، کسی کی بھی ان
اصول میں، ان اصولی اعتقاد میں تقلید کرتا ہے تو فقد ارتکب شتتاً، وہ بہت بڑی بھول کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. وزاغ عن الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سے بھٹک رہا ہے. اصول دین میں آبا و اجداد کی یا کسی اور کی تقلید کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ عمل انسان کو صراط مستقیم سے دور کر دیتا ہے. بلا یکون معذورا ابدا، اور ایسے شخص کو کبھی معذور بھی نہیں سمجھا جائے گا. کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ مجھے کیا پتہ، میں نے ماں باپ اجداد کر دیا تو اس کا عذر قبول نہیں کیا. تو ہم نے عقل کہا تھا کہ عقل کے پیمانے پر عقل کو بروئے کار لا کر کے کیا ہے اصول دین کو سمجھو. تو عقل کو خالی جو ہے دنیاوی مسائل میں تم نے استعمال کیا، کیسے پیسہ کمائیں گے، کہاں سے زیادہ آمدنی ہوگی، کیا کیا جائے کیا نہیں، دنیا کے نقشے بناتے رہے. ٹھیک ہے، دین کے بنیادی عقائد تھے، ان کے لیے کبھی عقل کا استعمال ہی نہیں. تو ہاں، اگر کسی قوم کے درمیان نبی نہ آئے اور وہ عذر پیش کرے، کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، کوئی رہنے صحیح راستہ دکھانے والا نہیں، تو وہاں اللہ اس کا عذر کر دے، کیونکہ نبی نہیں ہے. یعنی حجت ظاہری فقدان کا اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اسے عذر قبول بھی کیا جائے گا، لیکن حجت باطنی کے فقدان کا تو ہر انسان کے اندر عقل رکھی ہے نا اللہ نے، عذر کا ہے. وبالاختصار عندنا ہونا ادعان، کہ ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے ابھی تک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے دو دعوے ہیں. کیا ہے؟ ہمارے دو دعوے ہیں. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ اصول عقائد میں فکر و نظر کی، علم و معرفت کی، عقلی دلائل کی ضرورت ہے، کسی اور کی تقلید جائز نہیں ہے. دوسرے کہ یہ جو اصول دین کو عقلی دلائل سے سمجھنا واجب ہے، یہ واجب کہاں شریعت نے کہا ہے کہ واجب ہے؟ عقل نے کہا. یہ وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی نہیں ہے. وجوب شرعی بعد میں ہے، پہلے. یعنی خود انسان کی عقل انسان کے اوپر اس چیز کو واجب قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے اصول دین کو عقلی دلائل سے سمجھے. چلے کل اس کی وضاحت کی جائے.